نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا. آمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک اور خوبصورت نام کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور وہ ایسا نام ہے جس کا اثر ہماری پوری زندگی پر پڑتا ہے، اور وہ نام ہے العلیم، جو عین، لام اور میم سے مل کر بنا ہے، یعنی علم رکھنے والا. یعنی العلیم کون ہے؟ وہ جو سب کچھ جانتا ہے، وہ جس نے ہماری تقدیر کو جب لکھا جب ہمارا کوئی وجود ہی نہ تھا، اور وہ جو ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے سے واقف ہے، یہاں تک کہ وہ ہماری نیتوں اور ارادوں تک کا علم رکھتا ہے. سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 255 میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اور وہ اس کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے مگر بس اتنا ہی جتنا وہ چاہے. یعنی اللہ پاک کے علم کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ ایسا سمندر ہے جس میں ہم ڈبکی لگا ہی نہیں سکتے. بہت زیادہ علم ہے، اور جتنا علم اللہ پاک نے انسانوں کو دیا ہے نا، وہ تو اتنا بھی نہیں جتنا ایک سمندر سے چڑیا اپنی چونچ میں پانی لیتی ہے. وہ اللہ تو ازل سے ابد تک ہر چیز کے بارے میں بخوبی واقف ہے. ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ حاضر ہے، وہ غائب نہیں ہے. وہ غائب ہر چیز کو جاننے والا ہے، زمین آسمان کی تمام چیزوں کا جاننے والا ہے. اور وہ یہ جانتا ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے اور زمینوں کی تہوں کے نیچے کیا ہے. وہ بارش کے قطروں کی تعداد جانتا ہے، ریت کے ذرات کی تعداد جانتا ہے، انسان کے دل میں کیا ہے، اس کی خواہشات، اس کی تمنائیں بھی جانتا ہے. وہ انسان کی خواہشات اور تمنائیں جانتا ہے، اور وہ درختوں کے پتوں کو بھی جانتا ہے کہ کتنے پتے ہیں، کب آئیں گے، کب گریں گے. اور یہ ایسا علم ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو معلوم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعنی اللہ ہی جانتے ہیں سب کچھ اور تم نہیں جانتے. سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 216 میں ہے نا یہ. قرآن پاک میں العلیم 159 ٹائمز آیا ہے. کوئی تو خاص بات ہے نا اس میں. آئیے اب ہم العلیم کی مختلف تعریفوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جیسے العلیم کون ہے؟ سب جاننے والا، یہ فعیل ان کا وزن ہے. جیسے الرحیم، الکریم، اس میں کنٹینیوٹی ہے، یعنی ایور لاسٹنگ ہے، دوام ہے، اس میں ہمیشگی ہے، اس میں ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا. اب ہم اس کی اور کچھ ڈیٹیل میں تعریفیں دیکھتے ہیں. جیسے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العلیم وہ ذات ہے کہ لم یزل عالما ولا یزال عالما بما کانا ولا یکون ولا یخفى علیہ خافیۃ فی الارض ولا فی السماء احاط علمہ بجمیل اشیاء باطنها وظاہرها دقیقها وجلیلها علی اتم الامکان. یعنی اللہ رب العزت ہمیشہ سے جانتے ہیں، ہمیشہ جانتے رہیں گے ہر چیز کو، پہلے سے بھی اور جو بعد میں آئے گی. اور اللہ رب العزت سے آسمان و زمین میں ہر مخفی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے. اس کا علم ہمیشہ تمام اشیاء کے ظاہر، باطن اور ہر چیز کی باریکیوں کو گھیرے ہوئے ہے. دیکھیے اس تعریف میں لفظ آیا ہے ہمیشہ، اور پہلے سے بھی وہ جانتا ہے اور بعد میں بھی، یعنی آگے آنے والے کا بھی اسے علم ہے، اور پیچھے جو گزر چکا ہے
وہ تو وہ جانتا ہی ہے۔ اور پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العلیم وہ ذات ہے جس کا علم تمام ظاہری اور باطنی، پوشیدہ اعلانیہ، آسمان و زمین، ماضی، حال، مستقبل تمام کو شامل ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ یہ ہے العلیم کہ جسے اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر رینگتی ہوئی کالی چونٹی بھی نظر آتی ہے، اور اس کے دل میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات تسلیم کر لیجئے کہ ہماری چھوٹی سی عقل میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم العلیم کے بارے میں مکمل جان سکیں۔ ہم تو بس اپنی سی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اپنے رب العلیم کے دیے ہوئے علم سے اسے کچھ تھوڑا سا جاننے کی کوشش کر سکے۔ اور پھر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ العلیم کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان اللہ ذو علم بکل ما اخفتہ صدور خلقہ من ایمان و کفر و حق و باطن و خیر و شر و تستجنہ مما لم تجنہ بعدہ۔ کیا فرماتے ہیں کہ مخلوقات کے سینے میں جو کچھ پوشیدہ ہے، چاہے وہ ایمان ہو یا کفر، حق ہو یا باطل، خیر ہو یا شر، سب کچھ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ مخلوق میں سے کوئی اگر اپنے سینے میں کچھ چھپانا بھی چاہے تو نہیں چھپا سکتا، چاہے 1000 پردوں میں بھی ہو، لاکرز میں چھپا کر رکھ لے، دل کی گہرائیوں میں کچھ چھپا لے، اللہ العلیم سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ تو اس وقت آسمان پر ہیں، لیکن اپنے علم کے ساتھ آپ کے میرے بہت قریب ہیں، اور جتنا زیادہ اللہ پاک کو قریب محسوس کریں گے نا، آپ کی زندگیوں میں خوبصورتی آتی جائے گی۔ کتنا دور ہے آسمان اور کتنا قریب ہے اس کے اوپر رہنے والا میرا رب العلیم، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت العلیم جل جلالہ ہے۔ اللہ رب العزت کا علم کائنات کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی ہر چیز کا علم العلیم جل جلالہ کو ہے، اور اس میں بھول اور چوک کا کوئی شائبہ بھی نہیں، نیور، کبھی نہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں کوئی بھول چوک نہیں، گمان بھی نہ کیجیے گا کہ وہ بھولے گا۔ اللہ تعالیٰ شک و شبے سے بالکل پاک ہے۔ اور اگر ہم اس کے اب لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھیں تو لغت میں یعنی ڈکشنری میں العلیم کیا ہے؟ یعنی سب کچھ اور سب سے زیادہ جاننے والا۔ اور العلیم وہ ہے جس کا علم ہر چیز کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے اسے جانتا ہے، جو ہونے والا ہے اور جو نہیں ہونے والا وہ ہر ایک سے بخوبی آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر بہت پہلے ہی لکھ دی تھی، اور یہ اس کے علم کی انتہا ہے۔ اور تقدیر، یاد رکھیے کہ تقدیر حکم الہی نہیں ہے بلکہ علم الہی ہے۔ جیسے استاد اپنے تجربے اور مشاہدے کے ساتھ یہ بتا سکتا ہے نا کہ یہ بچہ بہت عقل مند ہے، یہ ضرور بڑے کارنامے انجام دے گا، اور یہ فلاں بڑا نکما ہے، بڑا سست ہے، یہ کوئی غلط کام ہی کرے گا۔ اور پھر واقعی ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ استاد جس کو اللہ پاک نے تھوڑا سا علم دیا ہوتا ہے اس کا اندازہ اتنا اچھا زبردست ہوتا ہے نا۔ تو سوچئے کہ العلیم جل جلالہ کا اندازہ اپنے مخلوق کے بارے میں غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اور بھی زیادہ ایکیوریٹ، بالکل پرفیکٹ ہوگا نا۔ اور تقدیر بھی یہی چیز ہے، یعنی العلیم کا مخلوق کے بارے میں اپنے علم کی وجہ سے جو اندازہ ہوتا ہے نا اسے تقدیر کہتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے العلیم ہونے کے ناطے ہماری تقدیر کو لکھا اور پھر ہم سے چھپا لیا، ورنہ تو دنیا کا نظام ہی نہ چل سکتا۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کو جو ہے اور جو نہیں وہ سب پتہ ہے۔ اسی طرح سے العلیم کے اصطلاحی معنی کے بارے میں یعنی اسلامک ٹرمینالوجی میں العلیم کے بارے میں الغزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے علم کا کمال یہ ہے کہ ہر شے پہ اس کا علم محیط ہے، ظاہر ہو یا پوشیدہ، چھوٹی ہو یا بڑی، اول ہو یا آخر، الغرض اس کا علم اتنا کامل ہے کہ کسی اور علم والے کے لیے اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ سورہ یوسف آیت مبارکہ نمبر 76 میں اس دنیا میں ہر علم رکھنے والے سے بڑے
علم رکھنے والے کا وجود کے بارے میں فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے کے اوپر دوسرا کوئی علم والا ہوتا ہے. یعنی اپنے آپ کو علم کل، عالم کل نہ سمجھ لیجئے گا، اور اس العلیم سے بڑھ کر علم والا بھی کوئی نہیں ہے. تو کبھی بھی اپنے علم پر غرور نہ کیجیے گا، یہ شدید ناپسندیدہ ہے. اپنے اندر عاجزی لائیے جو اللہ کی پسندیدہ ہے، اور پھر اللہ رب العزت کا علم ذاتی ہے، جبکہ مخلوق کے پاس جو علم ہے وہ تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے نا، اس کا ذاتی نہیں ہے. اور انسان خود سے کچھ بھی نہیں جان سکتا، بلکہ بندوں کے تو تمام افعال بلکہ نیتیں اور ارادوں سے بھی وہ مکمل واقف ہے. اور اللہ کی شان دیکھیے، تو اگر کسی سے چھپنا ہے تو العلیم سے چھپیے، چھپ کر دکھا دیجئے. اپنی نیتوں کی حفاظت کیجئے، اپنے اندر کو صاف رکھیے، کیونکہ ظاہر اور غائب کو جاننے والا وہ العلیم ہے. جیسے سورہ الانعام آیت مبارکہ نمبر 59 میں اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کی تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز مگر وہ سب کچھ کتاب روشن میں موجود ہے. پھر سورہ الحدید آیت مبارکہ نمبر 29 میں فرمایا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے. سورہ آل عمران آیت مبارکہ نمبر 119 میں فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 32 میں فرمایا انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ تو بڑے علم والے، حکمت والے ہیں. سورہ آل عمران آیت مبارکہ نمبر 5 میں فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر زمین و آسمان میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. سورہ طٰہٰ آیت مبارکہ نمبر 7 میں فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تو پکار کر بات کہے تو وہ پوشیدہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ کو جانتا ہے. جی ہاں، یہ العلیم، سب کچھ جاننے والا، اور یہ خوبی بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی ہے. اس میں کوئی فرشتہ، کوئی نبی اور کوئی دوسری مخلوق شریک نہیں، کسی کو اس جیسا علم نہیں ہے. اور پھر علم الغیب یعنی غیب کا علم بھی بس اسی العلیم کو ہی ہے. اور العلیم کی اس صفت میں کسی کو شریک ٹھہرانا کفر ہے، ظلم عظیم ہے. نفع اور نقصان کا مالک وہی العلیم ہے. اسی شرک کو مٹانے کے لیے ہی تو قرآن نازل ہوا تھا، نبیوں کو بھیجا گیا تھا. اس نے خود ہی جس کو چاہا جتنا چاہا علم دیا، اور بس. اسی طرح سے قیامت کب آئے گی اس کا علم بھی اس العلیم کے ہی پاس ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. سورہ لقمان آیت مبارکہ نمبر 34 میں فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة ولا ينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے. اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا. بے شک اللہ بہت جاننے والا، خبردار ہے. اور پھر انسان تو انسان، ہر مخلوق کی ہر بولی کو وہ جاننے والا ہے. کوئی مخلوق کسی بھی زبان میں بولے اللہ اسے بھی جانتے ہیں. اسی طرح سے اللہ پاک جیسے اپنے لیے اس صفت کو پسند کرتے ہیں نا، اسی طرح سے وہ بندوں کے لیے بھی اس صفت کو پسند فرماتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی علم والے ہیں، اور علم والوں کو یعنی ان کی تلاش کرنے والوں کو، علم حاصل کرنے والوں کو وہ بہت پسند کرتے ہیں. انسان کو اس علیم نے سب سے پہلی جو نعمت عطا کی وہ علم ہی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے تمام اشیاء کا علم سکھایا.
سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 31 میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اور اپنی پہلی وحی میں بھی تو اللہ پاک نے علم کا ہی ذکر کیا ہے، جیسے سورہ علق آیت مبارکہ نمبر 1 میں فرمایا اقرا، پڑھیے، یعنی پڑھنے لکھنے والا اللہ کے نزدیک زیادہ فضیلت والا ہے۔ سورہ زمر آیت مبارکہ نمبر 9 میں فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتے نا، یعنی علم والے اللہ پاک کے نزدیک زیادہ درجے والے ہیں، اور علم میں پھر وہ علم جو نفع دینے والا ہو وہ زیادہ پسندیدہ ہے، اور سب سے زیادہ نفع مند علم جسے اشرف العلوم کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ فائدہ دنیا اور آخرت میں ہمیں تو بس اللہ رب العالمین کے متعلق جان کر ہی ہوگا نا۔ اور پھر اس کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم حاصل کرنا نفع مند علم میں آتا ہے، اور پھر باقی تمام علوم جو نفع مند ہو اس کا درجہ اس کے بعد آتا ہے۔ علم انسان کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے، علم کو عبادت پر بھی فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اگر علم نہ ہو تو عبادت بھی اچھا طریقے سے نہیں کی جا سکتی۔ علم والوں کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ علم والوں کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، نہ صرف فرشتے بلکہ تمام مخلوقات اہل علم کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں دعا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود علم والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے نا، اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی علم کے اضافے کی دعائیں کی تھی۔ آپ بھی دعا کیا کیجئے کہ اے اللہ زندگی کے ہر لمحے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ سورۃ طٰہٰ آیت مبارکہ نمبر 114 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم میں اضافے کی دعا سکھائی گئی، فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائیے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے العلیم ہونے پر بھروسہ کیجئے، وہ سب جاننے والا ہے، آپ کے اچھے کام بھی برے کام بھی ہر چیز کے اجر کا وعدہ فرما دیا ہے۔ دعائیں اسی العلیم سے ہی کرنی ہیں، وہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ دعا کیا کیجئے کہ اے العلیم وہ فیصلہ فرما دیجئے جو ہمارے حق میں بہترین ہو، اور پھر اس پر مکمل بھروسہ کیجئے، انشاءاللہ کبھی برا نہیں ہوگا۔ یا اللہ ہمیں اپنی رضا میں راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرمائیے، بے شک آپ سب جاننے والے ہیں، اور ہماری توبہ قبول فرمائیے، بے شک آپ ہی توبہ قبول فرمانے والے ہیں، بہت مہربان ہیں۔ آمین آمین ثم آمین۔